السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ ہم پڑھ رہے ہیں فرام ٹریڈ ٹو ٹیریٹری. تو کل ہم نے اس میں پڑھا تھا سبسڈری الائنس کیا لارڈ ویلسلے نے، جس نے ملٹری سیکورٹی رولرز کو دے دی. برٹش کمپنی کے جو ریزیڈنٹ تھے ان کو کورٹ میں رکھا گیا. تو یہ ہم نے کل پڑھا، ٹھیک ہے نا، یہ ہم نے کل کے ٹاپک میں پڑھا. تو جو انڈیا کے کنگز تھے وہ ہم نے کل پڑھا کہ انڈیا کے کنگز ان کو پیسہ دینا پڑتا تھا برٹش ریزیڈنس کی طرف، اور جو رولرز تھے وہ کسی بھی بات پہ کسی بھی کام کے لیے نیگوسیشن نہیں کر سکتے تھے. تو اس کے بعد جو آج ہم نے پڑھنا ہے، حیدرآباد، میسور، پیشوا، بھوسلے، سکنڈیا، ادے پور، جودھ پور، جے پور. ٹھیک ہے، یہ کچھ اسٹیٹس تھی، کچھ سٹیز تھی جو انڈر برٹش انیکزیشن تھی. آپ یہ دیکھ سکتے ہو، یہ ہے لارڈ ویلسلے، ٹھیک ہے، برٹش کا رولر. تو آج جو ہم نے پڑھنا ہے دیٹ از ڈائریکٹ انیکزیشن. ٹھیک ہے، کہتے ہیں ڈائریکٹ انیکزیشن مطلب ہوا ڈائریکٹ کسی چیز کو انیکس کرنا، کسی کو اپنے انڈر کرنا ڈائریکٹلی. کہتے ہیں جو نواب آف اودھ ہیڈ مینی ہائرس اینڈ could not be brought under doctrine of lapse. ٹھیک ہے، نواب واجد علی شاہ was accused of misgoverning his state. Oudh was annexed in 1856. کہتے ہیں جو پہلے میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ ڈاکٹرین آف لیپس، تو اس کے اکارڈنگ ٹو دیٹ رول جو برٹشرس نے یہاں پہ امپلیمنٹ کیا تھا انڈیا میں، تو اکارڈنگ ٹو دس لا کیا تھا کہ جس کو بھی کوئی بھی اپنا ہائر نہیں ہوگا، وارث نہیں ہوگا، جو اس کی بھی پراپرٹی تھی وہ اس کے جو اڈاپٹڈ سن تھے اس کو ٹرانسفر نہیں ہوتی. وہ جو بھی پراپرٹی تھی وہ کون ٹیک اوور کرتے؟ وہ برٹشرز ٹیک اوور کرتے. تو ڈائریکٹ انیکزیشن کے تحت جو نواب آف اودھ تھے اس کے کئی وارث تھے اور وہ اس ڈاکٹرین آف لیپس کے انڈر نہیں آتے تھے. تو اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے، نواب واجد علی شاہ was accused of misgoverning his state. Oudh was annexed in 1856. کہتے ہیں جو نواب واجد علی شاہ تھے ان پہ کیا الزام تھا کہ جو ان کی اسٹیٹ تھی وہ اس کو مس گورن کرتے تھے، اچھی طرح نہیں چلاتے تھے. جو اودھ تھا واز انیکسڈ ان 1856. جو اودھ کو کب انیکس کیا گیا؟ 1856 میں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ ہے نواب واجد علی شاہ، جس پہ الزام لگایا گیا تھا کہ یہ مس گورننس کرتے ہیں اپنی اسٹیٹ میں. تو اس کے بعد جو اودھ تھا اس کو انیکس کیا گیا 1856 میں. ناؤ برٹش ایڈمنسٹریشن ریکوگنائزڈ بائی کارن ویلز. یہ کارن ویلز تھے، دس ون کارن ویلز. کہتے ہیں برٹش ایڈمنسٹریشن ری آرگنائزڈ بائی کارن ویلز. جو برٹش کی ایڈمنسٹریشن تھی وہ ری آرگنائز ہو گئی. وہ کس نے ری آرگنائز کی؟ وہ کارن ویلز نے ری آرگنائز کی. کون سی؟ جو برٹش کی ایڈمنسٹریشن تھی انڈیا میں وہ ری آرگنائز کس نے کی؟ کارن ویلز نے ری آرگنائز کی. کیسے اس نے، جو یہ کارن ویلز تھا اس نے برٹش کی جو ایڈمنسٹریشن تھی، ہاؤ ہی ری آرگنائزڈ دیٹ ویری آرگنائزیشن. تو وہ آج ہم پڑھیں گے. کیا کہتے ہیں، کارن ویلز persuaded the directors of the company to pay handsome salaries to the company servants in order to free the corrupting activities. کہتے ہیں جو کارن ویلز تھا اس نے کیا کیا؟ کارن ویلز persuaded the directors of the company، جو یہ ایسٹ انڈیا کمپنی تھی جو یہاں پہ آئی تھی ٹریڈ کرنے کے لیے، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اس جو ڈائریکٹرس آف دا کمپنی کی اس نے اس کو قائل کیا، پرسویڈ کیا، قائل کیا کس چیز کے لیے؟ ٹو پے ہینڈسم سیلریز، تاکہ ان کو اچھی خاصی تنخواہ ملے. ان کو، ان کے ڈائریکٹرز کو اچھی خاصی تنخواہ ملے، جو کمپنی کے سرونٹس تھے ان کو اچھی خاصی تنخواہ ملے. کس لیے؟ ان آرڈر ٹو فری دا کرپٹنگ ایکٹیویٹیز، تاکہ کرپشن نہ ہو. اس کرپشن سے بچنے کے لیے تو انہوں نے
ان کو ہینڈسم سیلریز دی, اچھی خاصی تنخواہ دے دی, تو اس کے لیے انہوں نے ان کو ہینڈسم سیلریز دی. کس نے؟ کارن ویلیز نے. کارن ویلیز نے ان کو قائل بنایا. کس کا قائل بنایا؟ ڈائریکٹرس آف دا کمپنی کو, تاکہ وہ ان کو ہینڈسم سیلریز دے, اس کے ڈائریکٹرس کو اور جو کمپنی کے سرونٹس تھے ان کو, تاکہ اس سے کیا ہو, اس سے جو کیا بولتے ہیں اس کو, جو کرپٹنگ ایکٹیویٹیز ہیں وہ ختم ہو جائے یا کام ہو جائے. تھینکس.